الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ ویک جو ہم نے ٹاپک کیا تھا اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی. آج ہمیں جو ٹاپک پڑھنا ہے اس میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزیز و اقارب. آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی عزیز رشتہ دار ہے تو اس کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رویہ تھا اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے ان کی ایک دوسرے کے رشتے داروں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے. پہلے تو ان کی بہن اور بھائی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن خالہ بنت خویلد تھی جو صحابیہ تھی. ان کے بیٹے ابو العاص سے آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. آپ نے پہلے پڑھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح اپنے یعنی خالہ زاد بھائی سے ہوا تھا ابو العاص سے. خالہ آپ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہی اور پھر ان کے ایک بھائی برادری حقیقی جن کا نام عوام بن خویلد آتا ہے ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام. یہ تو نام آپ نے سنا ہوگا اشرا مبشرہ لیتے ہیں. اچھا تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ یعنی بدائی تھی نا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشنا تیرے کو دیکھ کر تھوڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کو وہ پہچانتی نہیں تھی نا تو ان کو دیکھ کے وہ تھوڑی دیر تک کھڑی رہی. وہ بوڑھی بھی بہت ہو چکی تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے ان سے لپٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگی. حضرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میری رضائی والدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں پتا تھا نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کیا ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے ان سے مل کے. بوڑھی بہت ہو چکی تھی اس وقت. تو اب دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عزت و تکریم کی کہ جب وہ واپس جانے لگی حضرت خدیجہ نے انہیں کئی اونٹنیاں عطا کی جنہیں لے کر وہ دعائیں دیتی ہوئی تھیں. کیونکہ ابن سعد جو ہے نا انہوں نے اس طریقے سے تعریف کی ہے کہ بی بی حلیمہ نے 60 سالی کی شکایت کی تھی جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں اور کچھ اونٹ ان کو عطا کیے تھے. اس زمانے میں یہی گفٹس ہوتے تھے نا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافی مالدار خاتون تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ سگی ماں بھی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا جذبہ اور اتنی عقیدت کا احساس جڑے اتنے احترام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انہوں نے بھی ان کے ساتھ بہت کی تقریباً کی اور ان کو بکریاں اور اونٹنیاں دیتی تھی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام تھا وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ٹاپک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا بہت احترام کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حسانہ مزنیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مہربانی سے ان سے ملے اور ان کا حال دریافت فرما رہے تھے اور آپ نے پوچھا کہ ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا. جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا کہ بڑھیا کون تھی جس سے آپ اتنی عنایت اور شفقت سے پیش آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ سے بہت محبت. میں سوچے صرف ان کی فرینڈ آئی ہیں ملنے کی
کوئی یہ نہیں کہ کوئی ناک منہ نہیں چڑھایا یا کوئی ان کو اگنور نہیں کیا. ان کی بھی اتنی آوھا کرتی ہے اور ان سے بہت اچھے طریقے سے عنایت و شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ، یہ جن کا بھی آپ نے ذکر پڑھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی اور شادی کے مطابق انہوں نے اجازت طلب کی اور اندر آ گئی. ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی، بہنوں کی آوازیں ملتی ہوتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں ان کی آواز پڑی تو بے اختیار ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئی اور آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی. یعنی آواز سے پہچان گئے تو یہ تو مجھے حالہ کی آواز لگتی ہے. ان پیروں کی آواز حضرت خدیجہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بہت رشک ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ ایک بڑھیا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں اور ان کی کیوں اتنی توفیق کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں. وہ تو بوڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس کا نیم البدل عطا فرمایا. یعنی مطلب میں اپنے لحاظ سے بھی اور بھی بات کی، یعنی وہ تو ایج کی زیادہ تھی اور ہم جو ہے مطلب آپ کو اللہ نے کتنا اچھا نیم البدل عطا فرمایا. تو یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس کا نیم البدل عطا نہیں کیا، کیونکہ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے کو انکار کیا تھا تو وہ مجھ پر ایمان نہیں. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے سچا کہا. جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تھا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی. جب اللہ نے دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا تو ان سے مجھے اولاد عطا کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے پھر میں نے عہد کر لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میری بات بھی انہوں نے جس طرح ہوتا نا کہ ایسے سوچ کے کہ وہ اتنا یاد کرتے ہیں ان کو ان کے بارے میں نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگی کہ اس طرح سے کیوں کہا گیا اور پھر کسی سے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن مجھ پر جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور ذکر بھی بہت اچھے اور خاص الفاظ میں کرتے تھے. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے. ان کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں ان کے رشتے داروں کے ساتھ، ان کی فرینڈس کے ساتھ. اور یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر وائف ہے یا وائف کی ہسبینڈ ہے تو ایسا نہیں کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو ان کے باقی ملنے ملانے والوں سے بھی آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھو. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس وہ گوشت بھجواتے تھے. اتنا خیال کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ جو بھی بندہ ان کو ملتا تھا اس کی اتنی وہ عزت و تقدیر کرتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا شرط، آپ کو ایسا شرط حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیز لے کر آ رہی ہے، آپ ان سے رب العالمین کا سلام کہیں، ان سے میرا بھی سلام کہیں اور ان کو جنت کی محل کی بشارت دیں جو خالص موتیوں کا بنا ہوا ہوگا اور وہاں پہ کوئی رنج و الگ نہ ہوگا. جس سے میں یعنی آپ کو سنی ہوگی ابھی پڑھی ہوگی کہیں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں کیسی قدردانی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پیش پہا قربانیوں کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اللہ کی طرف سے سلام بھیجیے کہ اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جائے کسی انسان کے لیے. مطلب اس کو تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرا بھی سلام دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیجیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور ساتھ جنت کی بشارت دنیا میں ہی ان کو دے دیجیے، وہ بھی ایسے کہ جس میں ان کے لیے موتیوں والا محل ہے اور وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں موتیوں کا محل ہے اور کیوں رنج و غم وہاں پہ ہوگا؟
تو ظاہر جنت ہے ہی ایسی جگہ. دوسرا یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دولت جو تھی وہ اللہ کے لیے اور اپنے شوہر اور ان کی خدمات اور ضروریات تھی اس کے لیے وقت کر دیا. بالکل سوچا بھی نہیں, کوئی ذرا پیروں نے جو ہے تو دل چھوٹا نہیں کیا, کوئی کنجوسی نہیں کی, اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ قربانی دی. تو اور دوسرا یہ کہ کتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی دنیا, اسپیشلی جس طرح وہ جو شیخ ابی طالب کا واقعہ ہے, ایک چھوٹی بات نہیں ہے اتنی بڑی قربانی دینا, وہ بھی ایسی خاتون کی جو اتنے ہائی اسٹیٹس کی, اس کو اس طرح کے حال میں رہنا, اور یہ وہ قربانیاں دیتی رہی اور اپنا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی. اس لیے یہ ہوا کہ اب ان کو کوئی رنج و الم نہ ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ, یہ ایک ٹاپک ہے اس میں, اور وہ یہ ہوا تھا, یہ آپ کو پہلے پڑھ چکے ہیں, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے ابو لہب, جو حضرت خدیجہ کی مانتے تھے, تو وہ کفر کی حالت میں جنگ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑے. میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ مسلمان ابھی لوگ نہیں ہوئے تھے, جا تو نہیں رہے تھے لڑنا, لیکن قبائلی پریشر کی وجہ سے آ گئے تھے. عبداللہ بن جبیر انصاری کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے وہ, اور جب مدینہ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کا اعلان ہوا تو سیدہ زینب نے جو اس وقت مکہ میں تھی, وہ بھی ہجرت کرتی نہیں تھی نا, تو اپنے شوہر کے بھائی عمر کے ہاتھ مکہ سے ان کا فدیہ بھیجا تاکہ ان کی رہائی کی کوئی سبیل نکل سکے. اس فدیہ میں وہ ہار شامل تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پہ سمائیں دیتی ہے نا بیٹیوں کو, تو انہوں نے اپنا وہ ہار سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. انہوں نے وہی ہار بھجوا دیا فدیے کے لیے, لیکن آپ کو پتا ہے نا قیدیوں کے چھڑانے کے لیے دیا تھا. فدیے کا یہ مال جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رغبت طاری ہو گئی اور اپنی جان نثار بیوی کی یاد میں بے چین کر دیا. جب طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ ہار خدیجہ کی یادگار ہے, اگر تم لوگ کہو یا تمہاری مرضی ہو تو یہ ہار زینب کو واپس دی دو اور ابو لہب کو دکھا دو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہار دیکھ کر ہی اتنی غمزدہ ہو گئے, یاد آ گیا, ظاہر پہچان لیا نا ہار انہوں نے. پھر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی صحابہ سے کہ ابو لہب کو جانے دو اور یہ ہار بھی جو ہے وہ واپس بھیجا دو. تو صحابہ نے تو خوشی کو مان لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھجوایا اور ابو لہب کو بھی چھوڑ دیا, لیکن ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ مکہ جا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے. چنانچہ ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو مکہ شریف بھیجا تاکہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے. اور اس دوران پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو تو مسکیریج وغیرہ ہوا تھا. اچھا, پھر ایک اس میں ٹاپک ہے حضرت زید بن حارثہ, یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. حضرت زید بن حارثہ جو قبیلہ طے کی شاخ بنی مان سے تھا, 8 سال کی عمر میں رازنوں کے ہاتھوں عکاظ کی منڈی میں فروخت ہوئے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے انہیں خرید کر اپنی پھوپھی کو ہبہ کر دیا. یعنی حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے نے دیا تھا یہ ایز غلام, ان کو حضرت زید بن حارثہ کو. پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کر دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے یعنی غلامی سے ان کو آزادی دے کر ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا, یعنی جس کا بیٹا ہوتا ہے نا بچوں کی طرح ان کی پرورش کی تھی. زید بن محمد کہنے لگے تھے لوگ, اتنا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلوک کرتے تھے. بعد میں پھر قید منع کر دیا گیا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا فضائل ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متاثر ہو کے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو چیزیں میں بڑی ان کا تھوڑا سا خلاصہ اس لحاظ سے کہ آپ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد اپنی پوری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو نچھاور کر دیا. ان کو کہا کہ جو بھی ہے بس اللہ کی راہ کے لیے میری ساری جو ہے وہ سارا مال ساری دولت میں وقت کرتی ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مایوسیوں اور کفار کی سختیوں کے ہجوم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈھارس بندھائی,
ہر منزل پر ان کو سکون پہنچائے گی. تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو جس وقت آپ سوچیں ان کو کتنی سپورٹ محسوس ہوتی ہوگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی. ہر طرف سے مخالفت، اور مخالفت بھی کوئی چھوٹے لیول کی نہیں تھی، بہت زیادہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی. اور پھر یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی. سب سے پہلے آپ کو تو آگے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایمان لے آئی. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجوایا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کو سلام کا. اور آپ ہمیشہ اچھی یاد کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آپ کی سہیلیوں تک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت و تکریم و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے. آپ کسی وطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور جب تک آپ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تمام کرنے اللہ تعالیٰ ان سے بات ہو. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفصیلات تھی وہ یہاں پہ مکمل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنی اپنی ہستیاں تھیں ان کی زندگیوں سے ہم بھی سیکھیں بحثیت کی، بحثیت ماں، بحثیت ایک اچھی مسلمان عورت کی کیا کیا فرائض بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.